ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پاکستان کا، جسے اٹھایا ہے آج ہمارے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے۔ خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹر پہ جو بیان دیا ہے اس کو اگر میں ایک جملہ سب سے امپورٹنٹ اس کا سمجھوں تو وہ یہ ہے کہ اس پاک سرزمین کو ہماری بیوروکریسی ناپاک بنا رہی ہے۔ بیوروکریسی کو آپ جانتے ہیں، جب ان پہ تنقید کی جاتی ہے، بہت سارے سیاستدان ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو انہیں بابو کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے بابو۔ حقیقتاً تو یہ بابو پورے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو سٹیٹمنٹ دی ہے خواجہ آصف صاحب نے اس کے مطابق پاکستان کے 50% سے زائد بیوروکریٹس، گورنمنٹ سرونٹس، سرکاری ملازم دوہری شہریت کے حامل ہیں، ڈوئل نیشنلٹی رکھتے ہیں، اور انہوں نے پرتگال میں پراپرٹیز خرید لی ہیں، شہریت کے لیے اپلائی کرنے کا پلان پورا ہے، وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، کرپشن ایسی کر رہے ہیں کہ جو وہ بچاتے ہیں، جو ان کا بچا کچا ہوتا ہے وہ سیاستدان کھاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بیوروکریٹس کا جو بچا کچا ہوتا ہے وہ سیاستدان کھاتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ یہ بیوروکریسی کس طرح اس ملک کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ آخری کو بیوروکریٹ آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ جس کو کوئی بڑی سزا ہوئی ہو، کرپشن چارجز پہ سزائے موت دی ہو، کہ اس نے ملک کو، قوم کو اتنے اربوں کا نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارے خواجہ آصف صاحب اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ بزدار عمران خان کی حکومت میں ان کا ایک بڑا خاص بیوروکریٹ تھا، وہ تو اپنی بیٹیوں کی شادی میں 4 ارب روپے نذرانہ وصول کر کے اس وقت باہر بیٹھا ہوا ریٹائرڈ زندگی انجوائے کر رہا ہے۔ ہم چھوٹے تھے تو بیوروکریٹ چھپاتے تھے اپنا پیسہ کہ ہم پکڑے نہ جائیں۔ آج جب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب عمر کے اس حصے میں آ چکے ہیں، تو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے بیوروکریٹس دندناتے پھرتے ہیں مرسڈیزوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، 15-20 کروڑ کی ان کے پاس گاڑیاں ہوں گی، 10-15 بنگلے ہوں گے، دنیا بھر میں پراپرٹیز ہوں گی، کوئی ان کو پکڑے گا نہیں، کوئی ان کو پوچھے گا نہیں۔ ملک کا وفاقی وزیر ان کے بارے میں ٹویٹ کرے گا لیکن ان کو کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنے سٹرونگ ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ ڈیمانڈ بھی کروں گا انفیکٹ اس ٹویٹ کے بعد کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جنہوں نے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے SIFC بنائی، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جنہوں نے ملک کی بقا کے لیے، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اتنے اقدامات کیے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جنہوں نے ڈپلومیسی کے فرنٹ کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈائریکٹ ملاقاتیں کر کے پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلے کروائے، خطے کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلے کروائے، انڈیا کو نانی یاد دلائی، وہی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اس وقت اگر چاہیں تو ایک سیکنڈ میں پاکستان کی بیوروکریسی کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ پہلے ڈالر کس طرح اوپر نیچے جایا کرتا تھا، اور پھر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے انٹروین کیا، اور آج ڈالر جو ہے 2, 4, 5, 10, 15 پیسے سے زیادہ اوپر نیچے نہیں جاتا، وہ بھی انٹر بینک کی وجہ سے۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گا، امید کروں گا، دعا کروں گا، اپیل کروں گا سپاہ سالار سے کہ وہ پاکستان کی بیوروکریسی کو لگام ڈالیں، اور یہ جو ہزاروں ارب کا ٹیکہ ہر سال یہ بیوروکریسی چوری کر کے پاکستانیوں کے ٹیکس پیئر کا پیسہ لے کر باہر چلے جاتے ہیں، پورچوگل اور دنیا بھر میں، دبئی میں پراپرٹیز خریدتے ہیں، ان کو پکڑیں، کوئی ان کو سزائے عبرت بنائے، نشان عبرت بنائے، ان کو ایسی سزا دیں کہ لوگ یاد رکھیں گے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ چوری کریں اور اس طرح ہمارا بھی حال ہو جائے۔ خدا را کیونکہ ہماری اسمبلی جو کام کر رہی ہے وہ بھی حیرت انگیز ہے، انبیلیویبل ہے۔ آج بل پاس ہو گیا ہے سینٹ کے بعد نیشنل اسمبلی سے بھی، عورت کو سرعام برہنہ کرنے اور ہائی جیکر کو پناہ دینے پر سزائے موت ختم کرنے کے لیے سینٹ کے بعد آج قومی اسمبلی نے بھی بل منظور کر لیا ہے۔ یہ بل پیش کیا گیا JUI کی رکن عالیہ کامران کی جانب سے، اور اس کے اندر قومی اسمبلی نے فوجداری قوانین میں ترمیم منظور کر لی ہے، اور عالیہ کامران کی تحریک کی حمایت میں ووٹ دے دیا حکومتی ارکان نے، اور پھر ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے بھی حیرت کا اشارہ دیا گیا، اور انہوں نے دوبارہ ایوان میں ووٹنگ کرائی۔ سوچئے کہ دوبارہ ووٹنگ کروائی گئی کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو، شاید کوئی مسٹیک ہو گئی ہو، لیٹس ری چیک ایوری تھنگ۔ معلوم پڑا نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے جو وزیر صاحب تھے، وزیر قانون صاحب اس وقت، وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اندازہ کیجئے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کے گناہوں کی سزا تو سزائے موت ہی بننی چاہیے تھی، لیکن آج ہماری قومی اسمبلی نے یہ سزا ختم کر دی ہے، سزائے موت اب نہیں رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرنا چاہوں گا۔ سیدہ شیلا رضا صاحبہ کو فرام پاکستان پیپلز پارٹی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت مشکور ہوں میڈم آپ کے وقت کے لیے، شکریہ۔ عائشہ بانو صاحبہ فرام پاکستان تحریک انصاف، عائشہ صاحبہ تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم۔ علی گور بلوچ صاحب ہمیشہ اپنا وقت دیتے ہیں، میں بےحد مشکور ہوں بلوچ صاحب آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ شیلا رضا صاحبہ آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ یہ بات دوبارہ کہی گئی DG ISPR صاحب کی جانب سے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا صدر بننے کے حوالے سے جو اس وقت ماحول بنایا جا رہا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے؟
یہ خبریں غلط ہیں, جھوٹی خبریں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں. آپ کی نظر میں یہ باتیں کیوں اس طرح پھیل رہی ہیں اور کیوں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو تردید کرنی پڑ رہی ہے؟ میڈم شعلہ رضا صاحبہ. اچھا, بہت شکریہ آپ کا طلحہ. اور جہاں تک ڈی جی آئی ایس پی آر کو تردید کرنے کی بات ہے تو کچھ ہفتے پہلے, 1 سے 2 ہفتے پہلے, شاید 2 ہفتے پہلے, دو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کی طرف سے انکشاف ہوا تھا اعزاز سید اور کامران شاہد کی طرف سے غالباً کہ زرداری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے. اور اس میں پھر جو نئی نہریں ہیں اس کے حساب سے بھی بات ہوئی تھی کہ شاید ایک مختلف جگہ سے اس پہ بات ہوئی تھی, انہوں نے نہیں کی تھی, کہ وہ جو نہریں نکالنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ صدر جو ہے, اگر نہروں والا بھی معاملہ ہوتا تو صدر تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے نا, ایک اپنی رائے دے سکتے ہیں. اور پنجاب کے صوبے میں یہ نہریں نکالی جانی تھیں اور پنجاب کی کیبنٹ میں بھی یہ معاملہ نہیں آیا تھا, تو آئی تھنک یہ بحث تو بے معنی ہو گئی. اب جو کس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں, کچھ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر طرح کے لوگ ہیں اور پھر وہ بات کو بلا تبصرہ کہہ دیتے ہیں, مذہب, کرکٹ, سیاست, اس پہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بہت آرام سے بات کر لیتا ہے. تو یہ ایک بات ٹاک آف دا ٹاؤن بنی اور فائنلی اس کی تردید کرنی پڑی, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اور ملک میں جو ڈیموکریسی ہے اس کی وجہ سے انٹرنیشنلی جو ایج مل رہی ہے طرح سے نہیں رہا تو پریشانی ہوگی. تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ انہوں نے تردید کر دی, لیکن ایسے ضرورت نہیں تھی. بالکل ٹھیک. علی گوہر بلوچ صاحب, جس طرح شعلہ صاحبہ نے بھی کہا, یقیناً 2-2.5 ہفتے پہلے یہ معاملہ شروع ہوا تھا, پھر سب لوگ بھول بھی گئے تھے, اس کے بارے میں زیادہ بات ٹیلی ویژن پہ نہیں ہو رہی تھی, پر اب کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی یہ بیان آ گیا ہے تو ایوری ون ول آف کورس ڈسکس اٹ. آپ کی نظر میں وائی واز اٹ امپورٹنٹ ایٹ دس آور کہ یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی جائے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بالکل شعلہ رضا صاحبہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ کن لوگوں نے یہ خبر جو ہے وہ مطلب چلائی اور ان کے پاس ان کے کیا سورس تھے اور کس سورس سے انہوں نے وہ بات کی. وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جو تردید آئی ہے, ظاہر ہے یہ ان کا ادارہ ہے اور اس میں ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم صاحب, ان کا چونکہ نام آیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے انہوں نے بھی وضاحت کر دی. اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھا کیا, وضاحت کر دی. ظاہر ہے کہ وہ جس وثوق کے ساتھ یہ باتیں کی جا رہی تھی اور جس طرح سے یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی, اور میں نے ابھی بھی اکا دکا جگہ پر مختلف ٹی وی چینل پر اور مختلف جو سوشل میڈیا پہ بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی ابھی بھی لوگ اس بات پہ تبصرہ کرتے تھے